السلام علیکم، آپ کی اپنی انوشی آپ کے ساتھ ہے اپنی آج کی ویڈیو میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے، اور میں دعا کرتی ہوں کہ آپ سب جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اور اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ میں آپ کو سنا رہی ہوں ایڈوکیٹ مرزا امجد بیگ کی ایک قتل کیس رودات جس کا نام ہے مقتول مسیحا۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ ریمانڈ کی مدت پوری ہونے کے بعد پولیس نے اس کیس کا چالان عدالت میں پیش کر دیا۔ میں نے اپنا وکالت نامہ اور ملزم کی درخواست ضمانت دائر کر دی۔ استغاثہ کی جانب سے جو سرکاری وکیل اس کیس کی پیروی کر رہا تھا اسے میں اچھی طرح جانتا تھا۔ میری نظر میں بلکہ اکثر وکلاء کا خیال تھا کہ سہولت رضوی کی پیشہ ورانہ شہرت اچھی نہیں۔ یہ سہولت رضوی اس کیس میں وکیل استغاثہ کا کردار ادا کر رہا تھا۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ قتل کے کیس میں ملزم کی ضمانت آسانی سے نہیں ہوتی بلکہ اسے ناممکن حد تک مشکل تصور کیا جاتا ہے۔ اب یہ تو ممکن نہیں کہ پولیس کے ہاتھ اتنے کمزور ہوں کہ ابتدائی پیشی پر ہی ملزم پر سے اس کی گرفت ختم ہو جائے۔ جن دنوں ملزم عدالتی ریمانڈ پر ان کے قبضے میں ہوتا ہے وہ اس کے خلاف ایک تگڑا کیس بنانے کی کوشش میں رہتے ہیں، اور جب وہ عدالت میں چالان پیش کرتے ہیں تو اس چالان پر وہ خاصا فخر محسوس کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ یہی چالان اور استغاثہ انہیں کیس کے لیے ایک مضبوط بنیاد فراہم کرتا ہے۔ جج کی آمد پر عدالتی کارروائی کا آغاز ہوا۔ میں نے ملزم کی بے گناہی کے حق میں دلائل دیتے ہوئے ضمانت کی اہمیت اور ضرورت پر زور دیا۔ وکیل استغاثہ نے ملزم کی ضمانت کو انتہائی خطرناک قرار دیتے ہوئے اس کے خلاف دلائل کا پنڈورا باکس کھول دیا۔ اس دوران میں ہمارے درمیان نوک جھونک اور خوب بحث بھی ہوئی۔ اس گرما گرم ڈیبیٹ کے نتیجے میں جج نے ملزم کی درخواست ضمانت کو رد کرتے ہوئے اسے جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیجنے کے احکامات صادر کر دیے۔ قصہ مختصر، میں اپنے موکل کی ضمانت کروانے میں ناکام رہا تھا۔ جج نے 15 روز بعد کی تاریخ دے کر عدالت برخاست کر دی۔ نصیر شاہ اور اس کی بیوی فریدہ اگرچہ اس روز کی کارروائی سے زیادہ خوش نہیں تھے، لیکن میں نے قانونی معاملات کی روشنی میں انہیں تشفی دلاسا دے کر رخصت کر دیا۔ آئندہ پیشی 15 دن بعد تھی۔ یہ 2 ہفتے کا وقفہ یا مدت میرے لیے بہت کافی تھی۔ اس دوران میں اپنی بھرپور تیاری کر سکتا تھا۔ استغاثہ کی ایک نقل میں نے حاصل کر لی تھی، لہٰذا میں بہتر طور پر سمجھ سکتا تھا کہ استغاثہ کی فیلڈ میں کہاں کہاں گیپ واقع ہے اور مجھے کس کس زاویے پر سٹروک کھیلنا ہے۔ استغاثہ کے مکمل مطالعے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ مجھے ایک ایسے شخص کی ضرورت ہے جو میری ہدایات پر ہوم ورک کر کے مجھے چند مفید معلومات فراہم کر سکے۔ بنیادی طور پر یہ کیس زیادہ پھیلا ہوا نہیں تھا، اس کے کردار محدود تھے۔ ایک ڈاکٹر قتل ہو چکا تھا، اس کے قتل کے الزام میں ایک ڈسپنسر جیل کی ہوا کھا رہا تھا، باقی بچہ ڈاکٹر یاور عباس اور دن والا ڈسپنسر آصف علی۔ آصف چونکہ میرے موکل کا ہم پیشہ اور ہم رتبہ تھا، لہٰذا میں اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے اسے استعمال کر سکتا تھا۔ اس سے زیادہ بہتر آدمی اور کوئی نہیں تھا، لیکن اس کے سلسلے میں ایک ٹیکنیکل قباحت تھی جس کی بنا پر میں اسے ٹچ نہیں کر سکتا تھا، اور وہ قباحت یہ تھی کہ آصف علی کا نام استغاثہ کے گواہوں کی فہرست میں شامل تھا۔ اس صورتحال میں اس سے کوئی کام نہیں لے سکتا تھا۔ یقیناً اس سلسلے میں وکیل استغاثہ نے اسے خصوصی ہدایات کر رکھی ہوں گی۔ میں نے اگلے روز ناصر کے بعد نصیر شاہ کو اپنے دفتر میں بلایا اور اس سے کہا مجھے ایک ایسے بندے کی ضرورت ہے جو ناصر محمود اور کشور کلینک کے اندرونی اور بیرونی معاملات سے مکمل آگاہی رکھتا ہو۔ میں اس کے ذریعے چند اہم باتیں معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے چند لمحات سوچنے کے بعد جواب دیا، ناصر کا ایک بہت ہی قریبی دوست ہے، حامد نواز۔ وہ یہ کام بڑی آسانی سے کر سکتا ہے، وہ پہلے اس کلینک پر کام بھی کر چکا ہے۔ کیا حامد نواز بھی پیشے کے اعتبار سے ایک ڈسپنسر ہے؟ جی ہاں، دن والے کمپاؤنڈر آصف سے پہلے حامد ہی کشور کلینک پر کام کرتا تھا۔ لگ بھگ 1 سال پہلے اس نے یہاں سے کام چھوڑا ہے۔ ٹھیک ہے، ہاں یہ حامد نواز واقعی کام کا بندہ ثابت ہو سکتا ہے۔ حامد نواز نے کشور کلینک سے کام کیوں چھوڑا تھا؟ بات دراصل یہ ہے وکیل صاحب کہ حامد کی رہائش کورنگی 3.5 پر ہے۔
گلشن والا کشور کلینک اسے گھر سے بہت دور پڑتا ہے۔ وہ گھر کے قریب ہی کام کی تلاش میں تھا۔ 1 سال پہلے اس کی تلاش کامیاب ہو گئی، ایک چھوڑ اسے 2 نوکریاں حاصل ہو گئیں۔ صبح کے وقت کورنگی ہی میں واقع ایک اسپتال میں اسے جاب مل گئی، لہٰذا اس نے گلشن والے کلینک کو خیر آباد کہہ دیا اور ڈاکٹر عمر حیات اور یاور عباس نے اس کی جگہ آصف علی کو رکھ لیا۔ کچھ ہی عرصے کے بعد مجھے ناصر نے بتایا کہ حامد کو شام میں کورنگی ہی کے ایک ڈاکٹر کے کلینک میں پارٹ ٹائم جاب بھی مل گئی ہے۔ یہ بہت اچھا ہوا کہ اس کا روزگار گھر کے نزدیک ہی لگ گیا۔ میں نے نصیر شاہ کی زبانی یہ تفصیل پوری توجہ سے سنی۔ کیا آپ حامد کو میرے پاس لا سکتے ہیں؟ میں اس سے چند ضروری باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ 2 نوکریوں کی وجہ سے اس کے پاس وقت تو بہت کم بچتا ہوگا، لیکن میں کوشش کرتا ہوں۔ مجھے امید ہے وہ آپ سے ملاقات کے لیے تھوڑا بہت وقت ضرور نکال لے گا۔ مجھے ناصر نے بتایا تھا کہ اسپتال سے اسے ہفتے میں 1 دن کی چھٹی ملتی ہے اور کلینک بھی اتوار کے روز بند رہتا ہے۔ میرا خیال ہے ناصر کے لیے وقت نکالنا اس کے لیے مشکل ثابت نہیں ہوگا۔ میں نے کہا 2 روز کے بعد اتوار ہے، لیکن اتوار کے دن نہ تو عدالت کھلی ہوتی ہے اور نہ ہی میں اپنے آفس میں ہوتا ہوں۔ حامد کا کلینک رات میں شروع ہوتا ہے، وہ دوپہر کے بعد عدالت میں یا پھر سپہر کے وقت میرے دفتر آ کر مجھ سے ملاقات کر سکتا ہے۔ اس نے اس بات میں گردن ہلائی اور کہا ٹھیک ہے جناب، میں پوری کوشش کروں گا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے نصیر شاہ کو ضروری ہدایات کے ساتھ اپنے دفتر سے رخصت کر دیا۔ وہ پہلے کی نسبت خاصا پرسکون اور مطمئن دکھائی دیتا تھا۔ حامد نواز ایک دراز قد اور دبلا پتلا شخص تھا۔ اس کی عمر 25 اور 30 کے درمیان ہوگی۔ چہرہ لمبوترا، رنگت سانولی اور بالوں کا سٹائل ایک معروف فلمی چاکلیٹی ہیرو کے مانند۔ وہ فطری طور پر ایک کم گو شخص تھا۔ اپنی طرف سے اسے کچھ بولنے کی عادت نہیں تھی، جتنا پوچھو اس کا جواب دے دیتا تھا۔ نصیر شاہ کی درخواست پر وہ مجھ سے ملنے آ گیا تھا۔ میں نے اس کی فطرت اور مزاج کے مطابق نہایت ہی مختصر اور جامع الفاظ میں صورتحال اور اپنی ضرورت سے اسے آگاہ کیا۔ اس نے توجہ سے میری بات سنی اور گہری سنجیدگی سے بولا، وکیل صاحب، میں نے ناصر کے ساتھ اس کلینک میں ایک عرصے تک کام کیا ہے۔ اگرچہ ہماری ڈیوٹی الگ الگ شفٹ میں تھی، لیکن 1 آدھ گھنٹہ ہمیں ایک ساتھ کام کرنے کا موقع بھی مل جاتا تھا۔ جو کام آپ نے مجھے بتایا ہے، میرا خیال ہے وہ میں آسانی سے کر لوں گا۔ میں نے اس علاقے میں کافی وقت گزارا ہے۔ کلینک کے آس پاس کی دکانوں والے مجھے اچھی طرح جانتے ہیں، چند ایک سے تو میری دوستی بھی ہے۔ اگر میں اس طرح ناصر محمود کے کام آ سکوں تو مجھے خوشی ہوگی۔ حامد نواز نے میرے کئی سوالوں کے جواب میں میری تسلی کرتے ہوئے کہا، بہرحال حامد نواز کی سنجیدگی اور رویے سے میں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ میرے کام کا بندہ ہے۔ میں اس سے جو بھی مشن دوں گا وہ اس میں سرخ روح ہو کر دکھائے گا۔ میں نے آئندہ آدھے گھنٹے میں اسے مختلف ہدایات دی اور مطمئن ہونے کے بعد اسے جانے کی اجازت دے دی۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہوا تو میں نے پوچھ لیا، ہماری آئندہ ملاقات کب ہو رہی ہے؟ میں انشاءاللہ 2-3 دن کے بعد آپ کی طرف چکر لگاؤں گا۔ کسی خوشخبری کے ساتھ نا؟ میں نے امید بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ بالکل وکیل صاحب، آپ نے جو ذمہ داری مجھے سونپی ہے میں اسے پورا کرنے کی ہر ممکن کوشش کروں گا۔ میرے پاس سپیر کا وقت فارغ ہوتا ہے، اسی دوران میں کشور کلینک کا چکر لگاؤں گا۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے، کلینک والے علاقے میں 2-4 دکانداروں سے میری اچھی دعا سلام ہے۔ میں انہی لوگوں کو ٹارگٹ بناؤں گا۔ ان کی دکانیں کلینک کے آس پاس ہیں یا پھر بالکل سامنے ہیں۔ کلینک میں داخل ہونے والے ہر بندے پر ان کی نظر رہتی ہے اور میں سمجھتا ہوں وہ کلینک کے اندر پیش آنے والے اکثر واقعات کی آگاہی بھی رکھتے ہیں۔ آپ کا مقصد حاصل ہو جائے گا۔ کلینک کے اندر پیش آنے والے واقعات کی آگاہی؟ میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، ڈاکٹر عمر حیات کا قتل بھی کلینک کے اندر ہی ہوا ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ نکتہ بڑا اہم ہے۔ ٹھیک ہے، آپ بسم اللہ کر کے اس کام کا آغاز کریں۔ مجھے امید ہے ہماری آئندہ ملاقات کسی خوشخبری کے ساتھ ہوگی۔ انشاءاللہ، اس نے وسوخ بھرے لہجے میں کہا اور مجھے سلام کر کے دفتر سے رخصت ہو گیا۔ حامد نواز کے جانے کے بعد میں اس کیس کے مختلف پہلوؤں پر غور کرنے لگا۔ نصیر شاہ کی زبانی جو معلومات مجھے ملی تھیں ان میں زیادہ دم نہیں تھا، البتہ ملزم ناصر محمود نے چند نہایت ہی اہم انکشافات کیے تھے۔ میں نے حامد نواز کی باتوں سے محسوس کیا کہ وہ ناصر کا سچا ہمدرد ہے، لہٰذا اس سلسلے میں وہ جو بھی کوشش کرتا اس کی افادیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا تھا۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے بارے میں بتاتا چلوں۔ اس رپورٹ کے مطابق
ڈاکٹر عمر حیات کی موت 4 فروری کی صبح 8 اور 9 بجے کے درمیان واقع ہوئی تھی۔ اسے گلا گھونٹ کر موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا۔ رپورٹ میں یہ واضح طور پر لکھا ہوا تھا کہ جب مقتول کا گلا دبایا گیا تو وہ حالت نیند میں تھا، گہری نیند میں۔ اس گہری نیند کی تشریح بھی کی گئی تھی۔ ڈاکٹر کے معدے سے حاصل ہونے والے شواہد اور مختلف نمونوں کے لیبارٹری ٹیسٹ سے یہ بات ثابت ہوئی تھی کہ مقتول ڈاکٹر نے وادی نیند میں قدم رکھنے سے قبل کوئی نشہ آور دوا استعمال کی تھی یا اس کی بے خبری میں اسے ایسی کوئی شے کھلا دی گئی تھی۔ ڈاکٹر عمر حیات کی موت چونکہ سانس منقطع ہونے کے باعث واقع ہوئی تھی اور شواہد سے پتہ چلا تھا کہ گلا دبا کر اسے موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا، لہٰذا اس کی گردن کا بڑی باریک بینی سے معائنہ کیا گیا تھا۔ اسی معائنے کے دوران یہ بات واضح ہو گئی تھی، 2 مضبوط ہاتھوں نے حالت نیند میں ڈاکٹر عمر حیات کی گردن دبا کر اس کا قصہ پاک کر دیا تھا۔ گلے کے مختلف حصوں پر انگلیوں کے مخصوص دباؤ کے آثار ملے تھے۔ اسی ضمن میں ایک چونکا دینے والی بات کا انکشاف ہوا تھا، اور وہ یہ کہ قاتل نے اپنے دائیں ہاتھ کی 2 انگلیوں میں انگوٹھیاں وغیرہ پہن رکھی تھیں۔ ان انگوٹھیوں کے زیریں چھلوں کا مخصوص دباؤ چھپا نہیں رہ سکا تھا۔ انگلیوں کے دباؤ میں اسے نمایاں حیثیت حاصل تھی۔ اگلی پیشی میں ابھی چند روز باقی تھے۔ 3 دن کے بعد حامد نواز عدالت میں آ کر مجھ سے ملا۔ وہ سٹی کورٹ میں پوچھتا مجھ تک پہنچ گیا تھا۔ میں اس کے چمکتے ہوئے چہرے کو دیکھتے ہی سمجھ گیا کہ وہ کوئی مفید اور اہم خبر لایا ہے۔ ملاقات پر اس نے میرے اندازے کی تصدیق کر دی۔ اس نے میری مطلوبہ معلومات حاصل کر لی تھی۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا، اور جب وہ جانے لگا تو میں نے پوچھا، حامد، تم نے ناصر محمود کی خاطر بہت بڑا کام کیا ہے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ تم اس کے سچے دوست ہو۔ کیا تم اس کیس کی عدالتی کارروائی دیکھنے آیا کرو گے؟ وکیل صاحب، عدالتی کارروائی عموماً دن کے پہلے حصے میں ہوتی ہے، اور میں اس وقت اسپتال میں ہوتا ہوں۔ البتہ اگر کوئی ایسی تاریخ پڑ گئی کہ جس روز اسپتال سے میرا آف ہوا تو میں ضرور عدالت میں آؤں گا۔ تم گاہے بگاہے مجھ سے رابطے میں رہنا، اس طرح تمہیں مختلف تاریخوں اور عدالتی کارروائیوں کی خبر ملتی رہے گی۔ اس دوران میں اگر واقعی کوئی ایسی پیشی پڑ گئی کہ تمہیں آنے میں کوئی دشواری محسوس نہ ہوئی تو اچھی بات ہے۔ ٹھیک ہے وکیل صاحب، میں آپ سے ٹچ میں رہوں گا۔ میں نے اسے چند اہم ہدایات دیں اور رخصت کر دیا۔ آئندہ پیشی پر عدالت کی باقاعدہ کارروائی کا آغاز ہوا۔ جج نے فرد جرم پڑھ کر سنائی، ملزم نے صحت جرم سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد استغاثہ کے گواہوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ سب سے پہلے مقتول کا بھانجا ڈاکٹر یاور عباس گواہی کے لیے کٹہرے میں آیا۔ ڈاکٹر یاور کی عمر 30-32 سال رہی ہوگی۔ وہ ایک دھان پان اور نرم و نازک سا شخص تھا، رنگت گوری، قد درمیانہ اور چہرہ کلین شیو۔ اس کی شادی ابھی 1-2 سال پہلے ہی ہوئی تھی۔ خد و خال اور چہرے مورے سے وہ ایک شریف النفس اور ہمدرد انسان نظر آتا تھا۔ پھر اس کا پیشہ بھی ایسا تھا کہ یہ سونے پر سہاگے والی بات ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر یاور عباس نے روایتی انداز میں MBBS نہیں کیا تھا، بلکہ ڈاکٹری کی تعلیم کے لیے بیرون ملک چلا گیا تھا۔ وہ ویانا، آسٹریا سے MD کی ڈگری لے کر واپس آیا تھا، اور یہاں کراچی میں اپنے ماموں مقتول ڈاکٹر عمر حیات کے ساتھ مل کر اس نے کشور کلینک کھولا تھا۔ اس کے برعکس مقتول عمر حیات نے اپنے ہی ملک کے ایک میڈیکل کالج سے MBBS کر رکھا تھا۔ وہ عمر اور تجربے میں اپنے بھانجے سے خاصا سینئر تھا، اور صبح کے وقت ایک اسپتال میں بھی جاتا تھا۔ سچ اور حقیقت کیا ہے، اس بحث میں پڑے بغیر یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ پاکستان میں MBBS کے سامنے MD یعنی ڈاکٹر آف میڈیسن کی ڈگری کو زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی۔ ڈاکٹر یاور عباس نے سچ بولنے کا حلف اٹھایا۔ اس کے بعد اپنا مختصر سا بیان ریکارڈ کرا دیا۔ وکیل استغاثہ جج سے اجازت حاصل کرنے کے بعد جرح کے لیے وٹنس باکس کے قریب چلا گیا۔ اس نے ڈاکٹر کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ڈاکٹر صاحب، مجھے آپ کے ماموں جان کی ناگہانی موت کا دلی صدمہ ہے، اور میں آپ کے دکھ درد میں برابر کا شریک ہوں، لیکن یہ عدالتی کارروائی بھی ضروری ہے۔ کوئی بات نہیں، آپ اپنا کام شروع کریں، جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا۔ بہرحال آپ کی ہمدردی کا بہت شکریہ۔
سولت رضوی نے اپنی تائیں بڑے تعزیتی انداز میں جرا کا آغاز کیا تھا۔ وہ اس عظیم سانحے پر اپنے رنج و غم کا اظہار کرنا چاہتا تھا، لیکن گواہ نے اس کی جذبات کو زیادہ اہمیت نہیں دی تھی۔ ان لمحات میں یوں محسوس ہو رہا تھا کہ یاور عباس کے نہیں بلکہ سولت رضوی کے ماموں کا قتل ہوا تھا۔ سولت رنجیدہ اور یاور کسی حد تک بیزار دکھائی دیتا تھا۔ وکیل استغاثہ نے جرا کے سلسلے کو دراز کرتے ہوئے پوچھا، ڈاکٹر صاحب، ملزم رات کی شفٹ میں مقتول کے ساتھ کام کرتا تھا۔ آپ رات 11 بجے ان دونوں کو چھوڑ کر کلینک سے چلے جایا کرتے تھے۔ مقتول اکثر و بیشتر آپ سے بات چیت کے دوران ملزم کی شکایت کرتا رہتا تھا۔ وہ ملزم کی ایک گندی عادت سے بڑا نالاں تھا۔ میں غلط تو نہیں کہہ رہا نا؟ نہیں، ماموں کو واقعی ایک خاص حوالے سے ملزم سے شکایت رہتی تھی، اور اسی خاص حوالے نے وقوعے کے روز بھی نہایتی اہم کردار ادا کیا تھا۔ وکیل استغاثہ نے چپتے ہوئے لہجے میں استفسار کیا۔ جی ہاں، گواہ نے مختصر سا جواب دیا۔ میں اچھی طرح سمجھ رہا تھا کہ سولت رضوی کس خاص حوالے کی جانب اشارہ کر رہا تھا۔ شاید میں اس کا ذکر کرنا بھول گیا ہوں، ناصر کی ذات کے تعلق سے کشور کلینک میں ایک تاثر یہ بھی پایا جاتا تھا کہ وہ رقم کی خرد برد میں ملوث پایا گیا تھا۔ رات والے کیس میں عموماً گڑبڑ ہو جایا کرتی تھی، اور استغاثہ نے عدالت میں جو چالان پیش کیا تھا اس کے مندرجات میں ایک اہم نکتہ یہ بھی تھا کہ اس روز سارا کیش ہی غائب ہو گیا تھا۔ استغاثہ کے خیال میں یہ کارنامہ بھی ملزم ہی نے انجام دیا تھا۔ وکیل استغاثہ نے اگلا سوال کیا، ڈاکٹر صاحب، آپ کے ماموں کے قتل کے وقت کلینک میں کتنا کیش موجود تھا؟ میں بالکل درست فگرز تو نہیں بتا سکتا، لیکن میرے اندازے کے مطابق کم از کم 4,500 تو ہوں گے۔ کیا یہ صحیح ہے کہ وقوعے سے چند روز قبل مقتول نے کیش ہی کے سلسلے میں ملزم کو خاصی کھری سنائی تھی؟ جی، یہ صحیح ہے۔ اور مقتول نے ملزم کو یہاں تک وارننگ دے دی تھی کہ اگر آئندہ اس نے ایسی حرکت کی تو اس کی چھٹی کر دی جائے گی۔ ہاں، ایسی بات ہوئی تھی، اور اس واقعے کے چند روز بعد ہی ڈاکٹر عمر حیات کو کلینک کے اندر اس طرح قتل کر دیا گیا کہ سارا کیش بھی غائب تھا۔ میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ نہیں، آپ درست فرما رہے ہیں۔ وکیل استغاثہ سولت رضوی نے مینی خیز نظر سے میری جانب دیکھا اور مزید 2-4 سرسری سوالات کے بعد جرا ختم کر دی۔ معزز قارئین، آپ کا ذہن اس وقت یقیناً الجھ رہا ہوگا کہ یہ اچانک ہی رقم کی خرد برد کا سلسلہ کہاں سے نکل آیا۔ ڈاکٹر عمر حیات کو ناصر محمود سے کیا شکایات پیدا ہو گئیں؟ وہ تو ناصر کی کارکردگی اور ایمانداری سے بہت متاثر تھا، پھر اس کی نیت پر یہ کیسا شک؟ آپ کے ذہن میں ابھرنے والے یہ تمام تر سوالات اپنی جگہ درست ہیں۔ یعنی میرا موکل نہ تو چور تھا اور نہ ہی رقم کی کسی خرد برد میں ملوث تھا۔ جب یہ ایشو میرے سامنے آیا تو میں نے استغاثہ میں درج اس اہم نکتے کے بارے میں ملزم ناصر محمود سے بہت سے سوالات کیے۔ اس نے مجھے اطمینان دلا دیا تھا کہ اس نوعیت کے کسی جرم میں اس کا ہاتھ نہیں رہا۔ اس کے ساتھ ہی یہ بھی حقیقت تھی کہ رقم میں گڑبڑ تو ہو رہی تھی۔ میں نے ملزم سے پوچھا کہ جب وہ اس معاملے کا ذمہ دار نہیں تو پھر یہ کس کا کارنامہ ہو سکتا ہے؟ اس نے چند لمحے سوچنے کے بعد جواب دیا تھا، میں نے چونکہ اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا اس لیے دعوے اور وثوق سے کچھ نہیں کہہ سکتا، البتہ مجھے ڈاکٹر عمر حیات پر شک ہے۔ رات بھر کلینک میں ہم دونوں کے سوا اور کوئی نہیں ہوتا۔ اگر میں چور نہیں ہوں تو پھر یہ حرکت ڈاکٹر صاحب کی ہی ہو سکتی ہے، کوئی مریض تو ایسا کرنے سے رہا۔ ڈاکٹر عمر حیات جس فطرت اور طبیعت کا مالک تھا اس سے کچھ بھی بعید نہیں تھا۔ ایسے لوگ اوچھے ہتھ کنڈوں اور کمینی حرکتوں کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ مجھے اپنے موکل پر پورا بھروسہ تھا کہ اس نے مجھ سے غلط بیانی نہیں کی تھی، لہٰذا میرا یہ فرض بنتا تھا کہ اسے اس مصیبت سے باہر نکالوں۔ اپنی باری پر میں وٹنس باکس کے قریب پہنچا، پھر یاور عباس کو اس کے پیشہ ورانہ ٹائٹل سے مخاطب کرتے ہوئے کہا، ڈاکٹر صاحب، آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے جناب، وہ معتدل لہجے میں بولا۔ میں نے اس کی توقع اور عدالت کی روایت کے خلاف سوالات سے اپنی جرح کا آغاز کرتے ہوئے پوچھا، ڈاکٹر صاحب، آپ نے پاکستان کے بجائے ویانا سے ڈاکٹر بننا کیوں پسند کیا؟ کیا اس کی کوئی خاص وجہ تھی؟ ہاں، تھی ایک خاص وجہ، اور اس وجہ کا نام ہے مجبوری۔ کیسی مجبوری؟
انٹر سائنس کے بعد میں نے کراچی بلکہ پاکستان کے تمام میڈیکل کالجوں میں ٹرائی کیا، لیکن میرے مارکس بہت اچھے نہیں تھے، لہٰذا اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکا۔ اس کے بعد بیرون ملک تعلیم کے بارے میں سوچا جانے لگا۔ اس مقصد کے حصول کے لیے میرے سامنے 3 ممالک تھے: آسٹریلیا، آسٹریا اور ترکی۔ میں نے تینوں جگہ قسمت آزمائی کی اور اسی قسمت کی بدولت میں میلبورن یا استنبول نہ جا سکا۔ میرا مقدر مجھے آسٹریا کے شہر ویانا لے گیا، جہاں سے میں نے ڈاکٹری پڑھی اور ایم ڈی کی ڈگری لے کر وطن واپس آ گیا۔ یاور عباس بہت ہی صاف گو، سادہ مزاج اور اپنے مقتول ماموں کی ضد تھا۔ میں نے جرہ کے زاویے کو دوسری جانب گھماتے ہوئے زیر سماعت کیس پر روشنی ڈالنا شروع کر دی۔ ڈاکٹر صاحب، آپ دن اور رات کے پہلے حصے میں کلینک پر بیٹھتے تھے۔ کیا آپ معزز عدالت کو یہ بتانا پسند کریں گے کہ عموماً اس عرصے کے دوران آپ کتنے مریض دیکھ لیا کرتے تھے؟ میں 2 ٹوک تعداد تو نہیں بتا سکتا، کیونکہ سنا ہے موت، مریض اور گاہک کا کوئی وقت اور بھروسہ نہیں ہوتا۔ ویسے اوسطاً میں 40-45 پیشنٹ دیکھ لیتا ہوں۔ 40-45 یہ کوئی حوصلہ افزا تعداد نہیں۔ اس سے 2 باتوں کا پتہ چلتا ہے۔ نمبر 1، جس علاقے میں آپ کا کلینک ہے وہاں کے لوگوں کو عموماً ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ نمبر 2، اگر پہلی بات درست نہیں تو پھر یہ کہنا چاہیے کہ آپ کا کلینک زیادہ چل نہیں رہا۔ اتنے وقت میں تو دوسرے ڈاکٹر 100، 125 یا 150 مریضوں کو بھگتا دیا کرتے ہیں۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ نہیں، آپ بالکل درست فرما رہے ہیں۔ آپ کی بیان کردہ دوسری وجہ ہی صحیح ہے، یعنی ہمارا کلینک اس بھرپور انداز میں نہیں چل رہا جیسا کہ توقع کی جا سکتی ہے۔ میں نے پوچھا، مجھے پتہ چلا ہے آپ ایک ہمدرد اور نیک نیت انسان ہیں، خواہ مخواہ مریضوں کو الٹے سیدھے چکروں میں نہیں ڈالتے، نہ تو غیر ضروری ٹیسٹ وغیرہ لکھ کر دیتے ہیں، نہ ہی باہر سے دوا لینے پر زور دیتے ہیں۔ آپ مستحق اور نادار مریضوں کو مفت دوا بھی دے دیتے ہیں اور کم آمدنی والے افراد کو 20-30 میں دوا دے کر ان کی دعائیں لیتے ہیں۔ میں یہ تمہید ایک خاص مقصد کی خاطر باندھ رہا تھا۔ ذہین قارئین یقیناً میرے مقصد تک رسائی حاصل کر چکے ہوں گے۔ ڈاکٹر یاور عباس نے میری وضاحتی تعریف کے جواب میں نہایت ہی مختصر الفاظ میں کہا، وکیل صاحب، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ میں نے کہا، خدمت خلق کے اس جذبے کے ساتھ کلینک کرتے ہوئے آپ کی آمدنی میں وہ خاطر خواہ اضافہ نہیں ہو پا رہا ہوگا جو کہ عموماً دیکھنے میں آتا ہے۔ کیا آپ معزز عدالت کو یہ بتانا پسند فرمائیں گے کہ آپ کی روزانہ اوسطاً آمدنی کتنی ہو جاتی ہوگی؟ میں صرف آپ کی شفٹ کی بات کر رہا ہوں۔ آبجیکشن یور آنر۔ وکیل استغاثہ نے بآواز بلند اپنی موجودگی کا پہلی مرتبہ احساس دلایا۔ اس عدالت میں ڈاکٹر عمر حیات مرڈر کیس کی سماعت ہو رہی ہے۔ یہ کوئی انکم ٹیکس کا معاملہ نہیں ہے۔ میرے فاضل دوست پتہ نہیں کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ میں معزز عدالت سے استدعا کرتا ہوں کہ وکیل صفائی کو ایسی حرکتوں سے فوراً روکا جائے تاکہ عدالت کے قیمتی وقت کا ضیاع نہ ہو۔ جج نے میری طرف دیکھا اور گہری سنجیدگی سے پوچھا، بیگ صاحب، آپ کی موجودہ جرح کا زیر سماعت کیس سے کوئی تعلق بنتا ہے؟ بہت گہرا تعلق بنتا ہے یور آنر۔ سہولت رضوی بپھرے ہوئے لہجے میں بولا، جناب عالی، وکیل صفائی سے پوچھا جائے کہ ڈاکٹر عمر حیات کے قتل کا ڈاکٹر یاور عباس کی روزانہ آمدنی سے کیا تعلق بنتا ہے؟ جج نے سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھا اور کہا، بیگ صاحب، آپ اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا، جناب عالی، جیسا کہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، میری اس جرح کا زیر سماعت کیس سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ میں ابھی اپنے موقف پر قائم ہوں، لیکن سر دست میں یہ تعلق بیان نہیں کر سکتا۔ اس سے بہت سی پیچیدگیاں پیدا ہونے کا احتمال ہے، لیکن میں معزز عدالت کو یقین دلاتا ہوں کہ عدالتی کارروائی جیسے جیسے آگے بڑھے گی صورتحال واضح ہوتی جائے گی۔ بڑا خوبصورت بہانہ ہے، سہولت رضوی نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ میں نے ترکی بترکی جواب دیا، یہ بہانہ نہیں بلکہ مصلحت ہے میرے فاضل دوست۔ میں نے جج سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، جناب عالی، ایک نسلاً آم کو کھانے کے بعد جب یہ تبصرہ کیا جائے کہ یہ بہت ہی خوش ذائقہ اور میٹھا آم ہے تو بات یہیں پر ختم نہیں ہو جاتی، بلکہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس آم کے خوش ذائقہ اور شیریں ہونے کی کیا وجوہات ہیں؟ میں نے لمحاتی توقف کیا، حاضرین عدالت پر ایک طائرانہ نگاہ ڈالی، وکیل استغاثہ کو طنزیہ نظر سے دیکھا اور دوبارہ جج کی طرف متوجہ ہو گیا۔ جناب عالی، یہ عدالت کا کمرہ ہے اور یہاں قتل کے ایک کیس کی سماعت ہو رہی ہے۔
یہ آم کے آم اور گٹھلیوں کے دام والا کھیل نہیں ہے، اور نہ ہی یہ کہہ کر جان چھڑائی جا سکتی ہے کہ آم کھائیں پیڑ نہ گنیں۔ رضوی صاحب، آم تو کھائے جائیں گے، اس کی کوئی ممانعت نہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ خوش ذائقہ آم کس پیڑ کی فصل ہے۔ کیا اس پیڑ پر آنے والے تمام آم ایسی شیریں اور خوش ذائقہ ہیں؟ ڈاکٹر صاحب، جب کوئی مریض آپ کے پاس آ کر یہ کہتا ہے کہ وہ پچھلے 2 ماہ سے بیمار ہے، مختلف قسم کے علاج کر لیے لیکن خاطر خواہ افاقہ نہیں ہوا، تو آپ تشویش میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور اپنی بھرپور توجہ اس مریض پر مرکوز کر دیتے ہیں۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا؟ جی بالکل ایسا ہی ہوتا ہے۔ پھر آپ روٹین سے ہٹ کر مریض کا ٹرائل کرتے ہیں اور اس کی بیماری کی وجوہات تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ڈاکٹر یاور نے اثبات میں گردن ہلائی اور بتایا، اس قسم کی صورتحال میں ہمیں مریض کا بلڈ اور یورین ٹیسٹ کروانا پڑتا ہے، ضرورت پڑے تو ایکس رے وغیرہ بھی لکھ کر دیتے ہیں۔ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ روٹ کاز یعنی مرض کی جڑ تک پہنچا جائے۔ میں بھی تو یہی کوشش کر رہا ہوں جناب عالی۔ ڈاکٹر یاور سے ان کی روزانہ آمدنی پوچھنے کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ میں کوئی انکم ٹیکس آفیسر ہوں۔ دراصل میرے یہ تمام استفسارات کڑی در کڑی آپس میں مربوط ہیں اور اس کیس کی جڑ یعنی روٹ کاز تک پہنچانے کا ذریعہ ہیں۔ ویسے اگر ڈاکٹر صاحب کو میرے ان سوالات پر اعتراض ہو تو میں ان سوالات کا رخ موڑنے کے لیے تیار ہوں۔ ڈاکٹر یاور عباس نے کہا، مجھے اس سلسلے میں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ بیگ صاحب پلیز پروسیڈ۔ میں نے فاتحانہ نظر سے سہولت رضوی کو دیکھا، پھر استغاثہ کے گواہ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ وہ میری جانب دیکھ رہا تھا۔ جی ڈاکٹر صاحب، آپ کی روزانہ اوسطاً آمدنی کتنی ہے؟ لگ بھگ 2000 روپے۔ اور رات والی شفٹ میں مقتول کتنا کما لیتا ہے؟ یہی کوئی 2-2500۔ آپ دن میں 2 مرتبہ کلینک پر بیٹھتے ہیں اور آپ کی بیٹھک کا مجموعی وقت 8 گھنٹے بنتا ہے، جس میں آپ کی آمدنی کم و بیش 2000 روپے رہتی ہے، جبکہ مقتول بھی کم و بیش اتنے گھنٹے کلینک کو دیتا ہے، یعنی رات 11 بجے سے صبح 7 بجے تک، اور اس کی آمدنی آپ سے کچھ زیادہ ہی ہوتی ہے۔ اس سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مقتول رات میں لگ بھگ 60 مریض بکھدا دیتا ہوگا۔ نہیں جناب، ایسی کوئی بات نہیں۔ پھر کیسی بات ہے ڈاکٹر صاحب؟ رات 11 بجے سے صبح 7 بجے تک مریضوں کا تناسب بہت کم رہتا ہے، اور ان کی تعداد کو نہ ہونے کے برابر کہا جا سکتا ہے۔ یہی کوئی 4 سے 5 مریض۔ 4 سے 5 مریض اور 2500 روپے، گویا فی مریض اوسطاً 500 روپے چارجنگ۔ ڈاکٹر صاحب، کیا رات کے وقت آپ کے کلینک پر گولیاں، کیپسول اور انجیکشن وغیرہ کوئی خاص قسم کے استعمال ہوتے ہیں، یا وہی دن والی ڈسپنسری ہی استعمال کی جاتی ہے؟ ڈسپنسری تو ایک ہی ہے جناب، اور رات میں بھی مریضوں کو وہی دوائیں دی جاتی ہیں جو میں دن میں دیتا ہوں۔ اس کا مطلب ہے رات میں کسی مصیبت کے ہاتھوں مجبور جو لوگ آپ کے کلینک میں آتے ہیں، انہیں آپ مریض نہیں بلکہ ایک مرغا تصور کرتے ہیں۔ اصولی طور پر مجھے یہ سوال تو رات کی شفٹ والے ڈاکٹر عمر حیات سے پوچھنا چاہیے، مگر ان سے کوئی سوال کرنے کے لیے ان کے پاس ہی جانا پڑے گا۔ اگر میں نے جان پر کھیل کر ایسی ہمت کا ارادہ کر بھی لیا تو زیر سماعت کیس لٹک جائے گا۔ لہٰذا میں یہ سوال آپ سے ہی پوچھنے پر مجبور ہوں ڈاکٹر صاحب۔ وکیل صاحب، بات دراصل یہ ہے کہ مریض ہی ہوتا ہے، اسے مرغا کہنا یا سمجھنا مناسب نہیں۔ البتہ جہاں تک زیادہ چارجنگ کا تعلق ہے تو میں اس کا اعتراف کرتا ہوں۔ ماموں کچھ زیادہ ہی چارج کیا کرتے تھے۔ اس سلسلے میں میری کئی مرتبہ ان سے بات بھی ہوئی تھی۔ اس نے بڑی صفائی سے اپنے مقتول ماموں کو کور دینے کی کوشش کی تھی، یہ اس کی وفاداری اور دور اندیشی بھی تھی، لیکن میں اتنی آسانی سے اس کی جان چھوڑنے والا نہیں تھا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جا رہے ہیں، خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔